آغا صاحب یہ جو پیکا آرڈیننس بنا اس پر آپ کا میں خاص طور پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. پاکستان میں تو آپ نے دیکھا کہ جعلی مقدمے بنتے ہیں، لوگ سزائیں کھا جاتے ہیں اور جیلوں میں رول کے مر جاتے ہیں. بعد میں بندہ تو فوت ہو گیا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، تو فیک جو کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی ہے وہ زیادہ سنجیدہ ہے، یا فیک نیوز سے حکومت فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، یا واقعی پاکستان جو میڈیا ہے یہ کوئی اس سے آگے چلا گیا جو پوری دنیا جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ہے، کہ پاکستان کا میڈیا ذمہ دار نہیں ہے، یا کہ کیا چیز ہے؟ اس پر ذرا اپنا روشن ڈالیے. دیکھیں، آپ کے پاس ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. بنیادی طور پہ اگر اس کے اندر کچھ نیگیٹیوٹی ہے تو اس کے اندر کچھ پازیٹیوٹی بھی ہوگی. لیکن پاکستان میں جو پازیٹیوٹی ہے اس کا بھی ایک مس یوز اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ قدر لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جتنے بنیادی حقوق ہیں دیز آر آل سبجیکٹ ٹو لا. ٹھیک ہے. اور جو اس کے اوپر ایک ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بنیادی طور پہ وہ لازم ہیں کہ بنیادی حقوق یہ ایبسولوٹ بنیادی حقوق کسی پوری دنیا میں کسی ملک میں ایبسولوٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. جی جی. لیکن پاکستان کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. پاکستان کی سچویشن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو، کسی ذاتی زندگی کے بارے میں ہو یا کسی سوسائٹی کے یا اسٹیٹ کے بارے میں ہو، اس حد تک غیر ذمہ داری جو ہے وہ آ چکی ہے کہ کوئی شخص اس کی تحقیق کیے بغیر آپ اگر مجھ سے متفق ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اب جو جرنلزم تھا ایک حد تک جو کنسٹرکٹیو جرنلزم تھا اس میں باقاعدہ بہت سارے ایسے جو جرنلسٹ ہوتے تھے کوئی بڑے چینل کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ ریکنفرمیشن کر لیتے تھے، یعنی باقاعدہ اگلے کا پوائنٹ آف ویو لیتے تھے اور اس کو سورس ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا کہ یہ میں نے خبر کہاں سے لی ہے، میں نے اس کی تصدیق کہاں سے کی ہے. جی جی. ہمارے ہاں اصل میں اگر صرف اس کو کنفائن کرے میس کمیونیکیشن یا جرنلزم کی حد تک، کبھی ایک ہم ورڈ سنا کرتے تھے جس کو ہم کہتے تھے یلو جرنلزم. اب تو یلو جرنلزم سے پتہ نہیں اب کون سی کیٹیگری اس کے اوپر آ چکی ہے. اب بھی جو ذمہ دار صحافی ہیں، میں اس کی بات نہیں کہ میں نے کہا دونوں اس کے اندر پوائنٹ موجود ہیں. جو ذمہ دار صحافی آج بھی ہے، جو دیانتدار ہے، جو نیک نیت ہے، وہ اپنی عزت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں انویسٹیگیشن رپورٹس ہوتی ہیں، وہ اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. کوئی ورڈ ایسا نہیں کرتا، پہلے وہ ڈاکومنٹس اکٹھے کرتا ہے، اپنی شہادت اکٹھی کرتا ہے، پھر اس کی سیکورٹی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر جاتی ہے. لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رپورٹس بھی بک جاتی ہیں. اچھا، فیک کو آغا صاحب، فیک کو آپ جعلی لفظ بھی اردو میں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہے تو بنیادی طور پہ فیک تو جعلی ہی ہے کہ اچھا، جعلی جو مقدمے ہوتے ہیں، جعلی مقدموں میں جو انسان کی جو لائف ہے اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، جو اس کی فیملی رول جاتی ہے، اس کو اس میں بھی ڈالنا چاہیے تھا، یا یہ بڑا ضروری تھا کہ سب سے پہلے تو ہیومن رائٹس ہیں کہ کہتے ہیں آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل، کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں انسان کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ریاست اہم ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. انسان اہم ہے، انسان ہے تو ریاست بنتی ہے. سب سے پہلے رائٹ تو انسان کے ہیں. جب انسان سزا کھا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے جو اس طرف تو جو غالباً ہم نے کم دی ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جرنلزم بھی وہ نہیں رہی، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ بھی چیز وہاں نہیں رہی کہ جو حکومت آتی ہے کوئی بھی آئے مخالفین کے لیے ایسے جعلی یا فیک قسم کے مقدمے بناتی ہے. اس کا کیا کریں گے؟ ہاں، یہ دیکھیں جیسے میں نے بات کی نا کہ جو کلاؤڈ کی جو دوسری لائننگ ہے یا دوسرا جو اس کا کنٹور ہے اکراس دا وال، جو بات ہے کہ آپ تو کسی کا گلا گھونٹنے کے لیے آپ مطلب ادارے، میں مجموعی طور پہ جو سیاسی ادارے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ اپنے چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے وہ پبلک اوپینین جو ایک اچھی کسی شہادت کے اوپر سازگار ہو سکتی ہے یا کسی معاشرے کی عکاسی ہو سکتی ہے یا اوپینین میکنگ میں وہ کام آ سکتی ہے اور کنسٹرکٹیو کی میں بات کرتا ہوں، اس کو بھی اپنے مفادات کے لیے وہاں لوگ استعمال کرتے ہیں. اور جب اس کو ایک بندہ، آپ دیکھیں نا بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں
جو صحافی ہیں یا انفارمیشن ایجنسیز ہیں، ایک آج تو ابھی تو بہت چیز ایسی ہوگی، وہ اغوا ہوتے ہیں، وہ سم ہو ان کے ساتھ یا وہ ٹریٹمنٹ اس قسم کی جاتی ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں، اس کو کمپرومائزنگ پوزیشن کے اوپر تو لے کے آیا پاکستان جاتا میں ہے۔ تو جرنلزم ویسے ہی پہلے کنٹرول ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا پیمرا موجود ہے، اس کے لاز ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے میں کیا حرج ہے، کرنا چاہیے۔ اور پھر پیمرا اگر کہتا ہے کسی کا نام ہم نے نہیں منع کیا تو وہ بھی ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ نہیں نام لینا، لیکن اس کے باوجود یہ نئے قانون کی ضرورت کیوں پڑی ہے، یہ ذرا آرڈیننس کی بتائیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں میں نے جیسے بات کی کہ پاکستان میں یہ سچویشن تھوڑی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے جو ہے وہ لوگ، اب لوگوں میں اتنا بہرحال شعور آ گیا ہے کہ وہ عدالتوں میں چاہے اس طرح سے ان کے کیسز کی سنوائی ہو یا نہ ہو، اس کے فیصلے اس طرح سے آئیں یا نہ آئیں، لوگوں کے پاس یا اپوزیشن کے پاس کم از کم اتنا شعور اب ضرور آتا جا رہا ہے کہ وہ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب جب چیلنج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ obviously ریاست جو ہے وہ یا حکومت جو ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ودن لا کریں، امپلیمنٹیشن تو بات کی بات ہے، تاکہ ہمارے اوپر یہ کویسچن نہ آ سکے کہ یہ انلیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے۔